إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الذاریات کی دو مختصر سی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ اور خود تمہارے اپنی ذات میں تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ صفت ہے صفت یقین. اسی لیے ان آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کو جس لفظ اور جس لقب سے یاد کیا ہے وہ ہے موقنین. وفی الارض آیات للموقنین کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے موقنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اہل ایمان کو موقنین کیوں کہا گیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور شریعت کی تعلیمات کو یوں قبول کرتے ہیں کہ ان کے اندر ذرا برابر شک شبہ اور شائبہ پایا نہیں جاتا. یقینی سطح پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. حضرات یقین ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے پیج پر پہلے صفحے پر اہل ایمان کی جو چند چنندہ اور نمایاں صفات ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے بنیادی صفت یہی صفت یقین ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. متقی کون ہیں؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون کہ اہل ایمان کی جن نمایاں صفات میں سے ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر کامل درجے کا یقین رکھتے ہیں. حضرات، یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سن کر ویسے قبول کرتے ہیں جیسے اور سارے لوگ دیکھی ہوئی چیزوں کو، آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اس لیے بعض سلف سے منقول ہے، عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ کے حوالے سے علامہ ابن قیم اور دوسرے اہل علم نے نقل کیا ہے، وہ اپنے یقین کی کیفیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر انہیں کتنا یقین تھا. تو عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لو کشف الحجاب لمزدت، لو کشف الحجاب لمزدت، کہ جنت اور جہنم پر مجھے اتنا یقین ہے، آنے والی آخرت پہ مجھے اتنا یقین ہے، برزخی زندگی پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں اور میں ان سب مناظر کا مشاہدہ کرنے لگوں، کھلی آنکھ سے جنت دیکھوں، کھلی آنکھ سے جہنم دیکھوں، تب بھی میرے ایمان میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. کیوں گنجائش نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے ان کا یقین اس درجے کو پہنچا ہوا ہے، اب مزید اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے کہ غیب کے پردے ہٹ کر اگر جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کرا دیا جائے لمزدت تو میرے یقین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرات، اہل علم نے یہ نقطہ بھی اس سلسلے میں بتایا ہے، جو اہل یقین ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ان میں بھی یقین کی صفت میں مسابقت ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. سارے اہل یقین ایک رتبے کے نہیں ہوتے، سارے اہل یقین ایک درجے کے نہیں ہوتے. اہل علم نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقین کے بھی 3 درجے بتائے ہیں. یقین کا ایک درجہ ہے جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، یقین کا دوسرا درجہ ہے جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، یقین کا تیسرا درجہ ہے جسے حق الیقین کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی نے کوئی بات سنی اور سن کر یقین کر لیا، کہتے ہیں یہ علم الیقین ہے. اچھا، جس بات کو سن کر اس نے تسلیم کیا تھا اس کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، یہ عین الیقین ہے. اچھا، جس بات کے سلسلے میں سنا تھا، سن کر قبول کیا اور آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، وہ چیز اسے حاصل ہو گئی، وہ چیز اسے مل گئی، یہ حق الیقین ہے. اور قرآن مجید نے یقین کے ان تینوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا جب اللہ نے سورہ ماعون میں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کا پہلا درجہ. یقین کا دوسرا درجہ جسے عین الیقین کہا جاتا ہے، کہا ثم لترونها عین الیقین. اور یقین کا تیسرا درجہ جسے حق الیقین کہا گیا، قرآن کے سلسلے میں خود قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. پتہ چلا جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل یقین ہوتے ہیں، ان کا یقین کوئی علم الیقین کے مرحلے میں ہوتا ہے، کسی کا یقین عین الیقین کے درجے کا ہوتا ہے، اور کوئی صاحب ایمان و بصیرت ایسا ہوتا ہے جس کا یقین حق الیقین کے درجے کو پہنچا ہوا ہوتا ہے. حضرات، یقین کی یہ صفت، یہ مومنانہ صفت اس حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی یقین سے ایک اور عظیم ایمانی صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توکل. توکل جو توحید کا اہم ترین تقاضا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ ہی پہ اعتماد کرنا، اللہ ہی پہ توکل کرنا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اہل ایمان کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. توکل کا سارا دار و مدار اسی صفت یقین پہ ہوتا ہے.
جس کے اندر یقین نہیں اس کے اندر توکل پیدا نہیں ہو سکتا. توکل اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جس دل میں یقین ہوتا ہے, اور یقین جس درجے کا ہوتا ہے توکل بھی انسان کا اسی قدر مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صفت یقین اور صفت توکل میں بڑا گہرا ربط, تعلق اور رشتہ ہے. محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں جب تبویب کی باب باندھے تو ایمان, توکل اور یقین کو ملا کر یہ باب باندھا. امام ریاض الصالحین میں امام نووی رحمہ اللہ نے کہا باب الیقین والتوکل, باب الیقین والتوکل, یقین اور توکل کا بیان. توکل کو یقین سے جدا نہیں کر سکتے, یقین کو توکل سے جدا نہیں کر سکتے. یقین کی صفت ہے جو ہمارے اندر توکل کی عظیم عبادت پیدا کرتی ہے. حضرات ایک مومن کی زندگی کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی اگر دیکھو تو یہ پورا از اول تا آخر یقین کا سفر ہے. مومن کی زندگی پورا یقین کا سفر ہے. مومن اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے, اللہ کی وعیدوں پر یقین کرتا ہے, اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے, اللہ کے رسولوں پہ یقین رکھتا ہے, اللہ کے فرشتوں پہ یقین رکھتا ہے, آنے والی آخرت پہ یقین رکھتا ہے, تقدیر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے, جنت پہ یقین رکھتا ہے, جہنم پہ یقین رکھتا ہے, آنے والی قبر کی منزل پہ یقین رکھتا ہے, حشر و نشر پہ یقین رکھتا ہے. مومن کی ساری زندگی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سفر یقین ہے, یہ یقین کا سفر ہے. اسی لیے حضرات بعض احادیث میں مومن کی پوری زندگی کو یقین سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب مومن قبر میں پہنچتا ہے ملائکہ سوال کرتے ہیں, فرشتوں کے تینوں سوالات کے مومن جوابات دے دیتا ہے, جنت کے دروازے, جنت کے دریچے اس کے سمت کھول دیے جاتے ہیں, اور اس وقت ملائکہ اور فرشتے مومن سے کیا کہتے ہیں؟ مومن کے جوابات سننے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ و نبی محمد و دینی الاسلام, مومن کے جوابات سننے کے بعد ملائکہ اور فرشتے کیا کہتے جانتے ہیں؟ علی الیقین کنت, علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ. فرشتے مومن سے قبر میں کہیں گے زندگی بھر تم یقین پہ قائم رہے, یقین پہ ثابت قدم رہے, یقین پر تمہاری زندگی گزری. وعلیہ مت, اور اسی یقین کی صفت پر تمہیں موت آئی, اسی یقینی عقیدے پر تم نے موت پائی. وعلیہ تبعث انشاء اللہ, اور کل روز قیامت سور پھونکنے کے بعد انہی یقین کرنے والوں کی صفوں میں تمہیں اٹھایا جائے گا. ملائکہ مومن سے کہیں گے. اور اس کے مقابلے میں کافر ہو, منافق ہو, ضعیف الایمان ہو, کمزور ہو, اس سے ملائکہ کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت, علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ. تم نے جوابات نہیں دیے, کیوں؟ علی الشک کنت, زندگی بھر شک میں مبتلا رہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا, شریعت کی تعلیمات پر تم نے کبھی یقین نہیں کیا, قرآن کے احکامات پہ تم نے کبھی یقین نہیں کیا, حشر و نشر پہ تم ہمیشہ شک میں مبتلا رہے, آخرت کے سلسلے میں تم ہمیشہ شبہات میں مبتلا رہے. علی الشک کنت, تمہاری پوری زندگی شک اور شبے میں گزری. وعلیہ مت, اسی شک کے عقیدے پہ تمہیں موت آئی. وعلیہ تبعث انشاءاللہ, اور کل سور جب پھونکا جائے گا انہی شک کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ اللہ. تو مومن کا سفر, یہ سفر مومن کی زندگی یہ یقین کا سفر ہے, جبکہ منافق اور کافر کی زندگی یہ شکوک و شبہات اور شائبات کا سفر ہے. حضرات قرآن مجید یقین کو مومن کا ایک قیمتی سرمایہ قرار دیتا ہے, مومن کی ایک لازمی صفت قرار دیتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں بھی اور میرے جتنے پیروکار ہیں ہم سب بصیرت پر قائم ہیں. یہ بصیرت کی تفسیر کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ بصیرت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں البصیرہ یعنی الحق والیقین. الحق والیقین یعنی اہل ایمان میں سے ہر ایک
حق پر قائم ہے اور اسے اپنے دین اور ایمان کے حق ہونے پر کامل یقین ہوتا ہے، اور یہی بصیرت ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پتہ چلا پیارے نبی کا ہر سچا امتی صاحب یقین ہوتا ہے، پیارے نبی کے سچے امتی وہ یقین کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ کیسا یقین؟ دیکھو عہد نبوت میں ایک واقعہ یہ ہوا، رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی، ایرانی جیت گئے، رومی ہار گئے۔ مسلمان چاہ رہے تھے کہ رومی جیت جائیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، تھوڑا سا رشتہ تھا۔ کافر چاہ رہے تھے کہ ایرانی جیت جائیں، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے۔ کون جیت گئے؟ وہ قوم جیت گئی جس کے ساتھ کافروں کی ہمدردیاں تھیں۔ پیارے نبی اور صحابہ کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں، وہ ہار گئے۔ وہ جب ہار گئے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، آسمان سے فوراً وحی آ گئی۔ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہا کہ آج رومی مغلوب ہو گئے، رومی ہار گئے، جن کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں تھیں مسلمانوں، لیکن سن لو وهم من بعد غلبهم سیغلبون، بہت جلد حالات بدلیں گے، بہت جلد حالات بدلیں گے، اور پھر سے جنگ ہوگی اور رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، ایرانیوں پر رومیوں کو فتح حاصل ہوگی فی بضع سنین، اور اس کے لیے کوئی لمبا اور طویل انتظار نہیں، بس چند سال انتظار کرو۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین دیکھو۔ ابو جہل سے انہوں نے شرط رکھ لی، کہا کہ شرط ہے کہ دعوے سے میں کہتا ہوں 5 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے۔ کہا جاتا ہے اس وقت حالات ایسے تھے، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ پھر سے رومی اس قدر توانا ہوں گے اور اس قدر جلدی وہ ایرانیوں پہ حملہ کر کے کامیاب ہوں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ابو جہل سے چیلنج کیا اور شرط رکھی کہ 5 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے۔ پیارے نبی نے ابو بکر کو بلایا، کہا کہ 5 سال نہیں ابو بکر، اللہ نے بضع سنین کہا ہے، اور بضع عربی زبان میں 3 سے 9 تک کی عادت کو کہتے ہیں۔ آپ نے ابو بکر سے کہا کہ تھوڑی مدت کو بڑھا لو، تم 5 نہیں 9 کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد 5 کو بڑھا کے 9 کیا، اور ابو جہل سے کہا کہ چیلنج ہے کہ 9 سال کے اندر پھر سے ایرانی ہاریں گے اور رومی غالب آئیں گے۔ اور یہ اس وقت کی بات تھی بھائیو جب کوئی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ رومیوں کی شکست سے وہ ابتر حالت ہو گئی تھی، وہ اتنا جلد ریکور ہوں گے اور پھر اس قدر حملہ آور ہو کر فتح یاب ہوں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین تھا، اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو چیلنج دیا، 9 سال کی قریب کی مدت کے اندر حالات نے پلٹا کھایا۔ پھر رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی اور رومی فتح یاب ہوئے، ایرانی شکست کھائے، اور رومیوں کو یہ فتح اس وقت ملی جب یہاں مسلمانوں کو مدنی زندگی میں بدر کی فتح نصیب ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ حضرات، یقین کی صفت یہ اتنی عظیم صفت ہے، دین کے حوالے سے امامت و سیادت اسی کو مل سکتی ہے جو صاحب یقین ہوتا ہے، جس کے دل میں یقین ہو اللہ دین کے حوالے سے امامت و قیادت اسی کو بناتا ہے، امامت و سیادت کے منصب پہ اسی کو فائز کرتا ہے۔ جو ضعیف الایمان ہوتے ہیں، یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں اللہ دینی پیشوائی، دینی امامت نہیں عطا کرتا۔ بنو اسرائیل کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے بنو اسرائیل میں کچھ ایسے رہنما بنائے، کچھ ایسے رہبر بنائے، کچھ ایسے لیڈر بنائے، کچھ ایسے پیشوا بنائے جنہوں نے اپنے اندر 2 صفتیں پیدا کی، ایک ہے صبر اور ایک ہے یقین۔ اس لیے علامہ ابن قیم فرماتے تھے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ دینی پیشوائی حاصل کرنا ہو یہ 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، ایک ہے صفت صبر اور ایک ہے صفت یقین۔ اور حضرات، یقین ایک ایسی
عظیم صفت ہے کہ جس سے حضرات زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. یقین زندگی کی دشواریوں کو آسان کر دیتا ہے, زندگی کی الجھنوں کو حل کر دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم دعا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اے اللہ تیرا اتنا خوف ہمارے دل میں ڈال دے, تیری اتنی خشیت ہمارے دل میں ڈال دے کہ جو خوف ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے, رکاوٹ بن جائے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور تیری اطاعت و فرما برداری کا ایسا جذبہ ہمیں دے دے جو جذبہ اور جو اطاعت و فرما برداری ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور اے اللہ ہمیں اتنا یقین عطا کر دے کہ جس یقین کے ذریعے دنیا کی مشکلات آسان ہو کر رہ جائے, دنیا کی الجھنیں آسان ہو کر رہ جائیں. پتہ چلا حضرات کہ جب یقین ہوتا ہے دنیا کی الجھنیں, دنیا کی مشکلات, زندگی کے چیلنجز, زندگی کی دشواریاں, زندگی کی کٹھنائیاں, زندگی کی پریشانیاں, یہ سب آسان ہو کر رہ جاتی ہیں. حضرات اگر یقین نہیں آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لو اور خصوصاً مکی زندگی کو دیکھ لو. پوری مکی زندگی میں جہاں مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا, مسلمان مغلوب تھے, مسلمان محکوم تھے, مسلمان مقہور تھے, مسلمان کمزور تھے, مسلمان نادار تھے, مسلمانوں کے پاس کوئی اجتماعی نظم نہ تھا, کوئی شہر نہ تھا, کوئی ملک نہ تھا, کوئی اسٹیٹ نہ تھا, مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی. سرزمین مکہ خود مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی, لیکن یہی صفت یقین, مسلمانوں کا جو یقین تھا, پیارے نبی کا جو یقین تھا, صحابہ کا جو یقین تھا, ان مشکل ایام میں انہیں روشن مستقبل کے خواب دکھا رہا تھا. اللہ اکبر. یقین ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے جہاں تاریکیاں ہیں وہاں یقین نور پیدا کر دیتا ہے, جہاں راستے بند ہیں, مسدود ہیں, وہاں یقین راستے کھول دیتا ہے. مکی زندگی کو دیکھو, جیسے ہم نے کہا پیارے نبی کا یقین, صحابہ کا یقین, جب اللہ اکبر قسم پرسی کا عالم تھا, نفسی نفسی کا عالم تھا, پیارے نبی کے یقین کی کیا کیفیت تھی. خباب رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر شکایت کی, کہا کہ اللہ کے نبی ان مشرکوں کے ظلم کی حد ہو گئی, ان کی ستم کی انتہا ہو گئی, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی نصرت کب آئے گی, آزمائش کے یہ ایام کب چھٹیں گے, آزمائش کے یہ بادل کب چھٹیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی زندگی میں اس وقت بڑے لاچار تھے, مجبور تھے, بے بس تھے, پیارے نبی حضرت خباب کی شکایت سن کر اٹھ بیٹھے, خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے, اٹھ بیٹھے اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے یقین کی روشنی میں روشن مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے کہا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر. آپ نے پہلے تو مشہور جملہ فرمایا, کہا خباب اتنا جلد بے صبرے ہو گئے, اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا, حالانکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں, وہ امتحانات نہیں آئے جو آزمائشیں تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آ چکی. ان میں سے کسی کو اسی طرح سے آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا جس طرح سے لکڑی چیری جاتی ہے, اور ان میں سے کسی کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا, تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے. پیارے نبی کا یقین دیکھو, آپ نے فرمایا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ دین مکمل ہو کر رہے گا, یہ دین غالب آ کر رہے گا, یہاں تک کہ امن کے ایسے ایام آئیں گے کہ ایک تنہا مسافر صنعا سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا, نہ کسی چور کا, نہ کسی ڈاکو کا, نہ کسی لٹیرے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھو اس جملے, جب آپ مکے میں بے بس تھے لیکن آپ کا یقین آپ کو روشن مستقبل کے مناظر آپ کو دکھا رہا تھا. اور یہی یقین ہے کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے,
کل بدر کی جنگ ہونے والی ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین کی بنا کل کے انجام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے یقین کی آنکھوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں بتائی، صحابہ سے کہا خوش ہو جاؤ، ہم غالب آ کر رہیں گے۔ صورتحال کیا ہے؟ 1000 کے مقابلے میں 313 ہیں، تعداد میں بھی کم، تیاری میں بھی کم، ہتھیار بھی کم، پر متاع یقین ہے، یقین کی دولت ہے، یقین کا سرمایہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں، میرے رسول اور اہل ایمان غالب آ کر رہیں گے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کل جنگ ہونے والی ہے، آج آپ بتاتے ہیں یاد رکھو فلاں کافر کی لاش کل یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی رہے گی۔ جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس جگہ جس کافر کا نام لے کر آپ نے جو جگہ متعین کی تھی، جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا ان سب کی لاشیں اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، ایک بالش نہ آگے ایک بالش نہ پیچھے۔ یہ پیارے نبی کا یقین تھا۔ خندق میں دیکھو، خندق میں قسم پرسی کا عالم تھا، اللہ اکبر، ناداری کا عالم تھا، غربت کا عالم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، 10 صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ایریا دے دیا گیا ہے، ایک ایسی چٹان آتی ہے جو صحابہ سے پھوٹ نہیں رہی ہے، پیارے نبی تشریف لے جاتے ہیں، کدال اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آپ نے چٹان پہ ایک ضرب لگائی، چٹان کے ٹکڑے ہوئے، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی شام فتح ہوگا۔ دوسری ضرب آپ نے چٹان پہ لگائی، ایک روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی فارس فتح ہوگا۔ تیسری ضرب آپ نے اس چٹان پہ لگائی، اور ٹکڑے ہوئے، ایک اور روشنی نکلی، آپ نے بشارت دی یمن فتح ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یقین تھا، جو آزمائش کے ایام میں، فقر و فاقے کے ایام میں، غربت کے ایام میں انہیں روشن مستقبل کی نبی اور روشن مستقبل کے مناظر دکھا رہا تھا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، جیسے ہم نے کہا پوری نبوت کی زندگی آپ دیکھ لو، عہد مکی، عہد مدنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کا اصل سرمایہ یہی متاع یقین، یہی متاع ایمان غار ثور میں چھپے ہیں، غار ثور میں چھپے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تلاش کرنے والے کافر تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے، غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، وہیں طور کہ نیچے سے ابو بکر انہیں دیکھ رہے ہیں، پر ان کافروں کو نیچے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہاں ابو بکر کا قرار جواب دے گیا، یہاں ابو بکر کا صبر جواب دے گیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، کافر ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم صرف 2 ہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون ہو کر پورے یقین کے عالم میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا کہ ہم 2 نہیں ہم 3 ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات، پوری سیرت پڑھ لو، صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، اسلاف کی زندگیاں پڑھ لو، زندگی کی کٹھنائیوں میں، زندگی کی دشواریوں میں روشنی اگر کوئی انہیں ملی، روشنی اگر کسی نے دکھائی، وہ ان کی متاع یقین تھی، ان کا یقین تھا جس نے انہیں اللہ روشن مستقبل کی نویدیں سنائی اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے برحق ہونے کی بشارتیں سنائی۔ اسی لیے حضرات، حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھیں اللہ سے یقین مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے، اور حضرت عمر راوی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور پیارے نبی کی ایک حدیث سناتے ہوئے رو پڑے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اللہ سے عافیت مانگو اور یقین مانگو، اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑی کوئی اور دولت انسان کو نہیں ملی ہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیت والیقین، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں اور تجھ سے یقین مانگتا ہوں۔ عافیت کا تعلق دنیا سے، یقین کا تعلق آخرت سے۔ عافیت مل گئی انسان کی دنیا کامیاب، یقین مل گیا انسان کی آخرت کامیاب۔ عافیت مل گئی
ہر بلا سے عافیت، ہر مرض سے عافیت، ہر بیماری سے عافیت، ہر بوجھ سے عافیت، ہر ٹینشن سے عافیت، ہر مصیبت سے عافیت، ہر پریشانی سے عافیت. اللہم انی اسألک العافیہ والیقین. اور آخرت کا سرمایہ ہے یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین، حشر و نشر پر یقین، حساب و کتاب پر یقین. جس کو عافیت مل گئی، یقین مل گیا، دنیا اور آخرت کا سرمایہ اسے مل گیا. اسی لیے یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر دنیا اور آخرت کے سرمایہ کو یہ دعا سمیٹی ہوئی ہے، سموئے ہوئے ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ والیقین. حضرات، یہ یقین کی صفت کیسے پیدا کریں؟ اللہ کے کلام سے تعلق، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، یہ یقین پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہو کائنات میں اللہ کی قدرت کے مظاہر پہ غور و فکر کرو. جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، زمین میں بھی ہیں، تمہاری اپنی ذات میں بھی ہیں، سر سے پیر تک تمہارا اپنا جو وجود ہے اور تمہارے جسم کا جو سسٹم اور نظام اللہ نے بنایا ہے. کائنات میں غور کرو، زمین میں غور کرو، آسمانوں میں غور کرو، سمندروں میں غور کرو، کائنات کی مخلوقات میں غور کرو، خود اپنی ذات کے اندر غور کرو. اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئے گی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر رہتے ہوئے بھی، یقین کی لذت سے آشنا ہوتے ہوئے بھی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دیکھو سوال کیا. کیا کہا؟ رب ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ کی قدرت کے مناظر کا مشاہدہ انہوں نے کرنا چاہا. کہا پروردگارا، مردوں کو زندہ کرنا، مری ہوئی جان، مری ہوئی جسم کے اندر روح ڈالنا، مرنے کے بعد دوبارہ جلانا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ پروردگارا ذرا مجھے دکھا دیجیے. رب ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے ہو کیا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کہا ایمان ضرور ہے پروردگار، بس اطمینان قلب کے لیے ایک درخواست کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لو. یعنی انسان کے پاس کوئی بھی پرندہ، کوئی اس کا اپنا جانور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب وہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کی عادت سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہو جاتا ہے. وہیں طور کہ یہ جانور اگر 100 جانوروں میں مل جائے، وہ آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ میرا جانور یہ ہے. یہ پرندہ 100 پرندوں میں بھی مل جائے، وہ پرندے کی عادت و اطوار اور اس کی صفات سے پہچان لیتا ہے میرا پرندہ یہ ہے. خلیل اللہ سے اللہ نے یہی کہا 4 پرندے لے لو، اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیوں کو چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دو. انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیوں کو چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دو، اور پھر آواز دو. اللہ کی قدرت سے تم دیکھو گے یہ ٹکڑیاں خود بخود مل جائیں گی، اور یہ 4 پرندے، ان میں حیات لوٹ آئے گی، زندگی لوٹ آئے گی. یأتینک سعیا، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. خلیل اللہ نے وہ کیا، پرندے لیے اور مانوس کیا، اچھی طرح سے ان کی عادات سے، صفات سے، اطوار سے، مزاج سے، حسن سے، خصلتوں سے واقف ہو گئے، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کی ٹکڑیاں انہوں نے چاروں طرف پہاڑوں پہ پھیلا دی. اللہ کے حکم سے انہوں نے آواز دی اور آنکھوں سے دیکھا اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ ٹکڑیاں آپس میں ملی اور وہ پرندے اڑ کر آئے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ پہچاننے میں ذرا دشواری نہ ہوئی. یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے پالے تھے، یہ وہی پرندے ہیں جنہیں میں نے ٹکڑے کر کے پھیلایا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا پہلے انہیں مانوس کر لو تاکہ ان کی شناخت اور پہچان تمہیں حاصل ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ کائنات میں پھیلی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کائنات میں ہونے والے واقعات، کائنات میں ہونے والے حادثات، یہ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ
مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو متاع یقین سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر زندگی بھر ثابت قدم رکھے اور اسی یقین پر اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔